فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جانیں کہ اہل ایمان اور اہل کفر ان کے درمیان اختلاف اور یہ عداوت بہت پرانی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب بھی اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، ان کی مخالفت کرنے والا اور ان کی دعوت کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنے والا ایک گروپ ہمیشہ سے موجود رہا ہے، جس کی سب سے واضح دلیل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ اسی طریقے سے ہم نے اوپر ایک مثال دی گئی ہے، وہ مثال میں آپ کے سامنے رکھ کر کے وہ موضوع نہیں طول دینا چاہتا، کہ جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عقبہ ابن معیط اور اس کے ساتھی کر رہے تھے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی ہر نبی کے لیے ہم نے مجرمین میں سے کچھ دشمن رکھے ہیں۔ تو اللہ کے انبیاء جو آتے رہے ہیں ہمیشہ سے ان کی مخالفت رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں تو وہاں سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کی مخالفت کرنے والے اس دنیا میں بکثرت موجود رہے ہیں، اور ہر ایک اپنی پوری ایڑی اور چوٹی کی طاقت لگا دیتا تھا انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو پھیلنے سے روکنے کے لیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ ممتحنہ میں ارشاد فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا قد کانت لکا، نہیں، قد کانت لکم، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ابراہیم اور ان کے اوپر جو ایمان لے آئے ان کے جو ساتھی تھے ان میں عبرت اور اسوہ ہے، نصیحت ہے، ایک اسوہ ہے۔ کیا ہے اسوہ؟ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب ان کی قوم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھیوں اور قوموں نے جب ان کی مخالفت کی اور انہیں ہر قسم کی ایذا اور تکلیف پہنچانے لگے اور ان کی دعوت کو روکنے کی کوشش کرنے لگے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور قوم کے ساتھ یا انہوں نے کیا جواب دیا، یہ معاملہ تمہارے ساتھ تمہیں بھی کرنا چاہیے، اسے اسوہ بنانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دیکھو ہم تم سے اور اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے ہمارا اعلان براءت ہے۔ یہ دو راستے ہیں، دو راستے کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ان تمہاری تمام ترکیبوں اور تدبیروں کا انکار کرتے ہیں، تمہارے معبودوں اور تمہارا غیر اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی عبادت کرتے ہو ان کے ساتھ ہم کفر کرتے ہیں۔ دیکھو، اور قیامت تک کے لیے ہمارے تمہارے درمیان عداوہ اور بغض اور نفرت یہ واضح ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عداوت اہل ایمان اور اہل کفر کی جو ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ پرانی ہے۔ اور دوسری بات ہم آپ کے سامنے یہ رکھیں کہ اہل کفر اور اہل فسق ہے، اہل ایمان کو راہ حق سے روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے تھے، کوئی بھی دقیقہ وہ فروغ گزاشت نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول نقل کیا جاتا ہے کہ عجب ہے
کہ فساق اور فجار کس طریقے سے اپنے مشن میں نشیط رہتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ مسلمان اپنے پیغام کو پہنچانے میں کس طرح سستی سے کام لیتے ہیں۔ یعنی اس سے اندازہ لگائے کہ اس خلیفہ راشد کی ملہم اور محدث اس نبی کا سچا پیروکار کیا کہہ رہا ہے کہ عجب تعجب ہے کہ اہل کفر اور اہل فسق اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے رہتے ہیں، جبکہ اہل ایمان اس سلسلے میں کس قدر سست نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ان کا ایک مشہور قول نقل کیا جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جلد الفاجر وعجز الثقہ، اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ فاجر اور فاسق کی طریقے سے ہم ہمت اور کوشش دکھلائیں، اور ہم اس سے بھی تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں کہ ثقہ اور نیک لوگ جو ہیں وہ عاجز ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ تو کہنے کا مطلب کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کوشش چھوڑتے نہیں ہے جس سے آپ اس دین کے سامنے رکاوٹ نہ رکھیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہ تعبیر ساتھیوں بڑی عجیب اور غریب ہے، اگر میں ان تفصیلات میں جاؤں ان آیات کی جو کا مغزہ ہے تو ہم جو موضوع رکھ لیتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، لیکن دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، گویا اے مسلمان تجھے یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے یہ عطائے الہی ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، لیکن اس نور کو اگر کوئی آدمی پھونک سے بجھانا چاہے تو یہ کافر اور مشرک جتنی کوشش کر رہے ہیں اس کی مثال یہی ہے کہ سورج اور چاند کو کوئی اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہ رہا ہے، ختم کر دینا چاہے۔ ذرا دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ سے سچا اور اس سے صادق بات کہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہماری عاجزی، ہماری کوتاہی کیا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کے بارے میں تم اپنی دستبردار ہو جاؤ گے، تنازل اختیار کر لو گے تو معاملہ نہیں ختم ہو جائے گا، نہیں، وہ اس وقت تک تمہارے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تمہیں دین سے پھیر کر کے نہ رکھ دیں۔ ایک چیز سے تنازل اختیار کرو گے دوسرے پر آئیں گے، تیسرے پر آئیں گے، یہاں تک کہ معاملہ توحید اور کفر کا آ جائے گا۔ تو خیر ساتھیوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اہل کفر اور اہل فسق جو ہیں وہ اہل ایمان کو، اہل توحید کو ان کے اصل مشن سے روکنے کے لیے، وہ جو دعوت لے کر کے اسے روکنے کے لیے ہر قسم کی تبدیلیں اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ تمام نبیوں کا آپ قصہ پڑھیے اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ اسی لیے میں اپنے دعات سے، اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، خصوصاً جن حالات سے اس وقت ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے، جو نہایت ہی کشمکش کا دور تھا، اس دور کا مطالعہ سنجیدگی سے اور اس سے ہمیں کیا عبرت حاصل کرنی اس لحاظ سے کرنا چاہیے۔ اور اب تو ہمارے اور آپ کے سامنے اگر ہم سوچیں تو اس سلسلے میں بہت سی کتابیں بھی نکل کر کے آگے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، بہت سے مقالات اور بہت سی تقریریں بھی آ سکتی ہیں جس سے ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں کہ ہمیں موجودہ دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور رہا ہے ہمیں اس سے کس طریقے سے سبق لیں۔ ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ایک روشنی کا منارہ ہے کہ راستہ اندھیری رات میں اگر کوئی آدمی راستہ چل رہا ہے تو اس روشنی کے منارے کو دیکھ کر کے سیدھے راستے پر چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ دیوار ہے کہ تھکا اور مادہ شخص جس طریقے سے دیوار کا سہارا لے کر کے اپنی کمر کو سہارا دیتا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا
इस दुनिया के झमेलों और परेशानियों और दुश्मनों के हर किस्म की चालों से परेशान हो करके इंसान अगर सोचे तो उसे अगर कहीं सहारा मिल सकता है तो कहां मिलेगा? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलेगा। मैं मादिये करीब के अंदर बहुत से लोग जो इस्लाम से मुतासिर होकर के इस्लाम कबूल किए हैं उनके बारे में पढ़ रहा था, और आप भी पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि उनके मुसलमान होने में दो चीजों ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। एक तो कुरान मजीद, जिसकी मिसाल कहीं किसी और चीज से नहीं पेश की जा सकती, और दूसरी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका। इसलिए हमें और आपको सीरत के ऊपर गौर करना चाहिए। तो अगर कहा जाए कि जो मुजरिमीन और मुखालिफीन नबियों के रहे हैं, वो उस नबी के साथ वो मामला खत्म नहीं हो गया, बल्कि वो इब्लीस और शैतान की वरासत है, जो कभी हामान की शक्ल में, कभी कारून की शक्ल में, कभी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के कोच काटने वाले की शक्ल में, कभी अबू जहल और अबू लहब की शक्ल में, आज तक वो वरासत एक दूसरे से मुंतकिल होती चली आ रही है। वो लोग क्या तदबीरें इख्तियार करते थे, उसका एक नक्शा अगर हम सीरत नबवी का मुताला करें, और अगर आप लोग मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस सिलसिले में चंद किताबों की तरफ मैं आप लोगों की रहनुमाई भी करता हूं। हमारे उस्ताद मुहतरम शेख सफीउर रहमान रहमहुल्लाह ने इस चीज को अपनी किताब तजल्लियात नबूवत में बड़े वाज़ेह तौर बयान किया, और सबसे पहले जो हमने पढ़ी है उसको पढ़ करके उस शख्स की इल्मियत का एक एतराफ करना पड़ता है कि कुरान पर और सीरत पर उसका किस कदर गहरा मुताला था। उसमें देखें उन रोकने क्या तदबीरें इख्तियार की थी, और आज से मैं नहीं कह सकता कि तकरीबन 15 या 20 साल पहले हमने ये मौजू कहीं छेड़ा था तो हमने उसी किताब से ज्यादा फायदा उठाया था। इसी तरीके से अरबी में एक किताब आई है रसूलुल्लाह फी मक्का, कसीम के कोई आलिम है उन्होंने लिखा है, उससे भी इस्तेफादा किया जा सकता है। ऐसे ही दुक्तूर महदी रिज़्क़ुल्लाह उनकी एक किताब अस्सीरह नबविया फी ज़ौइल मसादिरिल असलिया, ये उर्दू में तर्जमा हो करके आया है, लेकिन तर्जमा कोई अगरचे नाशिर ने बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन वो तर्जमा कोई ज्यादा काबिल एतमाद नहीं है, उसमें बाद जगह बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से हम और आप अगर मजीद इस सिलसिले में मालूमात हासिल करना चाहे तो इन किताबों तक रुजू कर सकते हैं। हम अब आते हैं इख्तिसार के साथ उन चालों को और उन तदबीरों की तरफ हम आपकी रहनुमाई करते हैं जिनका मक्के के अंदर खुसूसन मक्के मुकर्रम, इसलिए कि अगर अहद नबी को भी हम ले लें तो बात मौजू बड़ा लंबा हो जाएगा। खुसूसन अहद मक्की के अंदर लोगों ने क्या उसलूब, खास तौर अहम उसलूब इस्तेमाल किए थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए। और तारीख अरबी का भी एक मकूला है और उर्दू का भी एक मकूला है। अरबी का है तारीख युईदु नफ्सह, और उर्दू में कहते हैं तारीख अपने आप को दोहराती है। यह उर्दू का मकूला है, यानी आज से 100 साल पहले जो चीजें पेश आई हैं वो दोबारा भी उसी तरीके से वही माहौल पेश करके वही होती रहती हैं। तो ये तारीख जो है अपने आप को दोहरा रही है, इसलिए हमें और आपको इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। तो पहली चीज इस सिलसिले में है कि दावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए जो मक्का के मुशरिकीन ने जो तदबीर इख्तियार की थी, वो पहली तदबीर क्या थी? और असर और रसूख का इस्तेमाल था। आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि यानी खानदानी तौर पर किसी के ऊपर दबाव डालना, समाजी तौर पर दबाव डालना, इज्तिमाई तौर पर दबाव डालना, इक्तिसादी तौर पर दबाव डालना, यानी किसी को उसके अपने मिशन में रोकने के लिए क्या किया जाए कि उसके ऊपर दबाव बनाया जाए, उसके ऊपर इस तरीके से असर डाला जाए कि वो अपनी बातों से फिर जाए, जैसा कि आजकल भी ऐसे हो रहा है। अभी हमारे सामने सबसे वाज़ेह है कि किसी पुलिस वाले ने अपनी दाढ़ी रख ली थी, लेकिन उसके ऊपर किसी दूसरे पुलिस वाले से दबाव डाला गया, असर डाला गया और बहुत चीजें पेश की गई जिसके उसने अपनी दाढ़ी कटा दी। ये देखिए, मैं
وہ حق ہے یا ناحق ہے، جب تک اس شخص سے خود ملاقات نہ کی جائے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے کیا عذر ہے، کیا اس کے سامنے مصلحت ہے، مصلحت بھی ہو سکتی ہے واللہ عالم، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جہاں تک یہ موضوع ہے، یہ معاملہ ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے، بات صرف اتنی کہنی کہ اثر اور رسوخ کا استعمال، تو آج اس زمانے میں اگر آپ غور کریں تو بہت کھل کر کے یہ چیز سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں یہ چیز استعمال کی گئی، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں ورنہ مثالیں بہت ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ کے اندر، طبرانی کبیر، مستدرک حاکم، مسند بزار اور متعدد کتب حدیث کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اور موسیٰ ابن طلحہ ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عقیل ابن ابی طالب نے یہ بات بیان کی۔ اور عقیل ابن ابی طالب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب کے بھائی ہیں، حضرت عقیل ابن ابی طالب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو سلوک رہا ہے وہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جائیداد کے اوپر ہجرت کے بعد انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا حجۃ الوداع کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر کہ آپ تو اب تو مکہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کہاں ٹھہریں گے، تو آپ نے فرمایا حل ترک عقیل لی بیتا دارا، کہ عقیل نے میرے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، تو ان عقیل نے خود بیان کی، حضرت علی سے بڑے تھے عمر میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ قریش کے لوگ اکٹھا ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمیں بہت اذیتیں پہنچاتا ہے، کبھی ہم مجلس میں ہیں وہاں آ کر کھڑے ہو کر کے ہمیں تکلیفیں دینا شروع کرتا ہے، ہمیں اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا بھلا نہیں کہتے تھے، کبھی نہیں، آپ بد زبان نہیں تھے، ما کانا فاحشا ولا متفحشا، لیکن برائی کیا تھی کہ یہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر کے تم پکار رہے ہو، جنہیں تم حاجت روا تم نے بنا رکھا ہے، جنہیں تم غریب نواز سمجھ رکھا ہے، تم نے جنہیں دستگیر سمجھ رکھا ہے، جنہیں تم نے اعلی حضرت کا نام دے رکھا ہے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، جنہیں تم بطور وسیلہ کے جن کو پوچھ رہے ہو، بطور وسیلہ کے جن کو تم پکار رہے ہو، تمہارے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ یہی تھا جسے سمجھتے تھے ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا ہے، تو کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کیجئے، اس لیے کہ ہماری مجلسوں میں، ہم مسجد کے اندر ہے تو مسجد میں آ گیا، بلکہ ہماری وہ مجلسیں جو خاص ہوتی تھیں، جنہیں نادی کہا جاتا ہے، وہاں بھی پہنچ جاتا ہے اور ہمیں اذیت پہنچاتا رہتا ہے۔ حضرت عقیل کہتے ہیں کہ ابو طالب میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا کہ یا عقیل ائت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ اور یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کے اندر مخالفت بہت زوروں پر تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً چھپ کر کے رہا کرتے تھے، رات میں بھی آپ سوتے تھے تو یہی ابو طالب آپ کے ساتھ بسا اوقات یہ کرتے تھے کہ شروع رات میں آپ سوئے کہاں ہیں، کسی اور جگہ پر ہیں، جیسا کہ سیرت کی روایتیں ہیں، اور رات کے ایک حصے میں آپ کو اٹھا کر کے دوسری جگہ کر دیتے تھے اور آپ یہ کسی اور کو لٹا دیتے تاکہ آپ کے اوپر رات میں حملہ نہ ہو سکے۔ یہ وہ صورتحال تھی، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں گیا اور جہاں آپ چھپے ہوئے تھے وہاں سے میں آپ کو بلا کر کے لے کر کے آیا، ایک چھوٹے سے گھر کے اندر، ایک کوخ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر آپ چھپے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہنچے ابو طالب کے پاس جبکہ سورج بالکل ظہر کے وقت جیسے ہوتا کھڑا ہوا تھا۔ لوگ ایسے وقت میں راستہ چلتے ہوئے سایہ تلاش کرتے تھے لیکن سایہ نہیں ملتا تھا، ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آیا، آپ ابو طالب کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا، ابو طالب نے، اے بھتیجے، تیرے خاندان والے ہیں، تیرے گھر والے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے ان کی مسجدوں میں، مسجد میں، ان کے مجلسوں میں، ان کے خاص جو نادی ہوتی ہے، ان خاص مجلس، اس کے اندر تو جاتا ہے اور انہیں اذیت پہنچاتا ہے۔ اے بھتیجے، اب میرے
बाजू में इतनी ताकत नहीं रह गई है, मेरे कंधे के ऊपर अब इतना बोझ ना डाल, तू अपनी इन बातों से रुक जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि चचा अब कमजोर पड़ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने सूरज की तरफ देख करके, जो बिल्कुल निस्फ नहार पर था, कहा कि मा तरौन हादा शम्स, ऐ कुफार के लोगों, तुम इस सूरज को देख रहे हो? जिस तरीके से तुम इस सूरज से एक शोला नहीं ले सकते हो, ऐसे ही अगर तुम चाहो तो मैं अपनी दावत से रुक नहीं सकता हूं। बाकी मेरी मदद कोई करता है या करे, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। इसी को शाहनामा इस्लाम के अंदर बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया है। मैं उसके सिर्फ एक शेर आपको पढ़ करके सुनाता हूं, आप लोग वहां से पढ़ लेंगे, इसलिए कि वक्त नहीं है। कि चचा के दामने शफकत को जब हटता हुआ पाया, तो होकर आप दीदा हादिये बरहक ने फरमाया, और आगे तक चलते गए हैं कि मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दे, मेरे पाए तले अगर रूए जमी का माल उजर रख दे, कि ये मुझको काम करना है, इससे रुक नहीं सकता। यानी कहने का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दबाव डालने की कोशिश की गई, और इतना बड़ा दबाव कि गोया आपके जो सबसे हिमायती बज़ाहिर, सबसे बड़े हिमायती जो थे बज़ाहिर, और अल्लाह ताला ही आपकी हिफाजत करने वाला है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करना चाहा, उससे दबाव डलवाना चाहा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दबाव को कबूल नहीं किया अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज जो दूसरी तदबीर जो इख्तियार करते थे, वो ये है कि लोगों को हक सुनने से रोकना और मना करना। लोगों को हक सुनने से रोकना, गोया कि हक की बात लोगों के कान में ना पहुंचे, ऐसी तदबीरें करना, रोकना, समझाना ताकत के जरिए है, गैर ताकत जैसे भी है, गोया कि लोग कुरान मजीद को ना सुन सकें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ना सुन सकें। क्यों? इसलिए कि कहा करते थे नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, जैसा कि आगे आएगा कि कभी उसको जादूगर है, कभी काहिन है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम चीजों से बरी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की एक तदबीर यह भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से लोगों को रोकते थे। हत्ता की सूरत हाल यहां तक पहुंच गई थी कि आम मजमा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद की तिलावत से भी रोका जाता था। और यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने अगर कुरान मजीद तिलावत करने लगते थे तो लोग छोड़ करके भाग जाते, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। हत्ता कि आपको धमकियां दी जाती, आपको अजियत पहुंचाई जाती। बल्कि बाद सीरत के अंदर उस्ताद मोहतरम शेख सफीउर रहमान रहमहुल्लाह ने भी अपनी किताब तजल्लियात नबुव्वत में लिखा है कि सबसे पहला मौका जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत मजमए आम में फरमाई और सारे लोग सुनने के लिए तैयार हुए, वो नबुव्वत के 5वें साल था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने में सूरह अन-नज्म की तिलावत की, शुरू से लेकर के आखिर तक, वन्नज्मि इज़ा हवा से लेकर के आखिर तक तिलावत फरमाई। आपने सजदा किया और कुरान से इस कदर मुतासिर हुए कि जितने कुफ्फार आपके साथ थे वो भी अपने ऊपर काबू नहीं कर पा सके और वो भी सजदे के अंदर गिर गए। तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोया लोगों के सामने कुरान पढ़ने से रोका जाता था। और कुरान मजीद में अल्लाह ने तो इसको बड़े वाज़ेह तौर बयान फरमाया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। ऐ लोगों, क्या कहते थे? वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, काफिर क्या कहते थे? ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन, इस कुरान को सुनो नहीं, वल्ग़ौ फ़ीही, बल्कि अगर कुरान सुना जाने लगे तो वहां पर तुम शोर शराबा करो ताकि सीधे साधे जो लोग हैं उनके कान में कुरान की आवाज ना पड़े। आज देखिए, आप जरा गौर करें, आज पूरे दुनिया के अंदर ले लीजिए, इल्ला माशा अल्लाह, कोई एक चैनल आप ले आ दीजिए कि जो उर्दू में सही तौर पर कुरान मजीद की तफसीर पेश कर रहा है। मुझे बता, ये हमारे मुसलमान जो अपने को सही मनहज पर करते हैं, चाहे अहले हदीस हैं या और जो अपने मनहज जो दावेदार हैं,
ان کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے کہ ان کا کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں ہے، جبکہ ہندوستان میں عیسائیوں کے 8 سے زیادہ ٹی وی چینل کام کر رہے ہیں جو صرف جو ہے ان کو انجیل کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کون سے ٹی وی چینل ہے بتائیں آپ؟ صرف ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں لے لیجئے، پیغام ٹی وی کے علاوہ وہ بھی کس طریقے سے، وہ بھی ذرا دیکھیں آپ، کہاں ٹی وی چینل ہے؟ کوئی ہے پوری دنیا میں؟ کہیں نہیں۔ اگر کوئی ہے، جیسے یو پی میں، ہندوستان میں i+ چلا اور یہاں، تو اس کے اوپر ہمارے بہت سے لوگ جو اپنے کو صحیح منہج پر ہونے کے دعوے دار ہیں، کتنے مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کہ شروع بھی ہوتا ہے چند دنوں کے اندر بند ہو جایا کرتا ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے کہ قرآن سننے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ تو خیر، میں اس طرف نہیں آ رہا کہ ہمارے حالات کیا ہیں، بات نکل گئی تو ہم نے یہ بات کہہ دی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کو سننے سے لوگوں کو روکا جاتا تھا، اور اس کے لیے بسا اوقات ایک ترکیب اور ہوتی تھی، غور کریں۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں مانے گا اور یہ سنے گا ہی، تو کیا کرتے تھے؟ انہیں غیر ضروری چیزوں کے اندر گویا مشغول کر دیتے تھے، مشغول کر دیا جائے، ان کے وقت ان کے اوقات ایسی چیزوں میں صرف ہوں جس سے ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے اور بیچتے ہیں۔ یہ لہو الحدیث کی آپ تفسیر کوئی بھی تفسیر کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یہی ہے کہ جب مکے کے سیدھے سادے لوگ قرآن سننے اور اس پر توجہ دینے کی کوشش کرتے تھے تو ان کے لیے نضر بن حارث نامی شاید وہ شخص ہے جو جا کر کے شام اور دوسری جگہ دیکھیے کس قدر کوشش کرتے ہیں، اتنی دور جا کر کے وہ عجیب و غریب کہانیاں غرائب لے کر کے آئے اور لوگوں کو سناتا تھا اور دے دیا کرتا تھا۔ آج دیکھیے ہمارے مسلمان ملکوں میں اردو کے جو چینل چل رہے ہیں، صرف بطور برکت کے، اور یہ بھی جاہلی برکت ہے، وہ کیا؟ ابتدا میں قرآن مجید کو چند منٹ تک لگا دیا، اس کے بعد ظاہر بات اس کو جلدی کوئی سنتا نہیں ہے، پھر اس کے بعد ڈرامے چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، باجے چل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن قرآن کی تفسیر نہیں دکھائی دے رہی۔ یہ ہے، روکا جا رہا ہے قرآن سے لوگوں کو۔ جب آپ اس میں مشغول کر دیں گے، نتیجہ ہے کہ لوگ اس سے دور ہٹیں گے۔ تو علی کل حال میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کو سننے سے لوگوں کو روکنا، اور اس کے لیے بہت سے قصے سیرت کی کتابوں میں ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ آپ لوگ بار بار جو سیرت پر تقریر کرتے ہیں لوگ، ان سے آپ لوگ سنتے آئے ہیں۔ تیسرا جو اسلوب وہ لوگ استعمال کرتے تھے، ہنسی، مذاق، ٹھٹھا، ان کا مذاق اڑانا، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرنا، ان کا استہزاء کرنا، اور یہ تمام رسول کے جو مخالفین تھے ان کا طریقہ رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اگر آپ کا ٹھٹھا کر رہے ہیں، آپ کوئی بات ایک کہے اور سارے ہنسنا شروع کر دیے تاکہ آپ کی بات جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اور وَلَقَدْ فَتَنَّا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور ایسے ہی ہم بعض کو بعض کی وجہ سے آزماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہی رہ گیا ہے کہ یہی اللہ کا چاہنے والا ہے، صحیح مسلک کے اوپر یہی ہے، اس کے پاس کیا علم ہے، اس کے کیا عقل ہے، اس کی کیا سمجھ ہے کہ وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہو گیا ہے، ہم سے زیادہ باتیں سننے والا ہو گیا ہے؟ کیا بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی رہ گئے ہیں؟ یہی بلال،
یہی خبیب، یہی خباب، یہی صہیب جن کو ہم لوگ خریدتے اور بیچتے ہیں، جن سے اپنی خدمتیں لیا کرتے ہیں، بس یہی لوگ رہ گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے کام کے لیے انتخاب کر لیا ہے انہیں۔ اور آج دیکھیں ساتھیوں، تو غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیں، خود مسلمانوں کے اندر کتنا بڑا طبقہ پیدا ہوا ہے جو ان دین کی دعوت دینے والے اور ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات کس قدر کھل کر کے سامنے آئی ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں جو سورہ والضحیٰ کے نازل ہونے کا سبب بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کچھ بیمار ہو گئے، 2 دن 3 دن کچھ بیمار رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو فجر سے پہلے جو اٹھتے تھے تو آپ قرآن کی تلاوت آواز سے نہیں کر سکے، تو بغل میں ایک عورت کوئی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آج کئی دن سے آپ کا شیطان نہیں آ رہا ہے۔ وہ کیا کہ میں نہیں دیکھ رہی ہوں کہ آپ جو ہے اٹھ کر کے وہ چیز پڑھ رہے ہیں، یعنی مذاق اڑا رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مذاق اڑانا، اس دین کا مذاق اڑانا، آج مسلمانوں میں کتنا بڑا طبقہ ہے ساتھیوں، کتنا بڑا طبقہ ہے آپ دیکھیں جو داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، جو ٹخنے سے اوپر اپنا پینٹ اور تہبند کرنے والے ہیں ان کا مذاق اڑا رہا ہے، کتنا بڑا طبقہ ہے جو عورتوں کے پردے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ غیر مسلموں کی بات چھوڑ دیجیے آپ، یہ سارے لوگ وہی میراث ہے ابو جہل اور ابو لہب کی جو چلی آ رہی ہے اور اس کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ تو علی کل حال مذاق اڑانا، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی تسلی کے لیے آپ نے کیا نازل فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ آپ پریشان نہ ہوئیں جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ میں کہتا ہوں کہ آج ہمارے جو صحیح منہج پر لوگ ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کی آیت سورہ حجر کی جو آخری آیت ہیں اس کے اوپر انہیں توجہ دینی چاہیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ میں جانتا ہوں جو لوگ آپ کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ پریشان نہ ہوئیے ان سے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم ان سے نپٹ لیں گے، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم صحیح منہج پر رہو، صحیح طریقے پر رہو، اللہ کے احکام کے پابند رہو، تو تمہارا مذاق اڑانے والوں سے اللہ تعالیٰ نپٹ لے گا۔ لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ذرا سوچیں آپ، اللہ تعالیٰ کیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کیجیے، آپ حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کیے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور نماز پڑھنے والوں میں ہو جائیے، راتوں کو اٹھ کر کے تہجد پڑھیے، نوافل کثرت سے اہتمام کیجیے، یہ آپ کے دل کا سکون کا سبب ہوگا اور یہ وجہ بنے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مستعزین سے نپٹ لے گا۔ ساتھیو، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستہزئین سے صرف مظاہرہ کر کے، غصہ کر کے، شور کر کے نہیں نپٹا جا سکتا۔ آپ ایک بہت بڑا مظاہرہ، بہت بڑا جلوس نکالے اور آپ کا جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کے پتلے کو نظر آتش کیا اور بس آدھے گھنٹے گھر میں جا کر کے سارے وہ کام کرنے لگے جو نبی کریم مخالفت میں ہے۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اللہ کے رسول دفاع کیا؟ آپ نے دفاع نہیں کیا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مظاہرہ کرو، شور شرابہ کرو، یہ چیزیں وقت کے لحاظ سے ایک اسلوب ہو، ایک وسیلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے اللہ کے رسول کی مدد کا، دین کی دعوت کو آگے بڑھانے کا یہ حل نہیں ہے۔ اصل حل کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ مکی سورت ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں مکی دور کا مطالعہ غور سے کرنا چاہیے۔ علی کل حال
ساتھیوں بات دوسری طرف جا رہی ہے. چوتھا جو اسلوب اختیار کرتے تھے وہ شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے. یعنی جو آپ کی دعوت ہے، جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کام کرتے ہیں، جس کے اوپر آپ عامل ہیں، جو آپ کا عقیدہ ہے، کسی بھی طریقے سے اس میں آپ کو شک کے اندر ڈال دینا. جیسے ایک بڑی چیز ہے، آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آخر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کرتا ہے تو آخر مدد آئے گی کب؟ یہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے بہت سے لوگوں سے. بہت سے لوگ بطور اعتراض کے لیے، بطور سوال کے. تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا، لیکن مدد کرنے کا وقت کیا ہے یہ اللہ تعالی جانتا ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. لوگ عذاب کے لیے مخالفین پر، دشمنوں پر عذاب کے آنے کے بارے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں. یاد رکھو وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. لیکن اللہ جانتا ہے کب کس قوم کو کس طریقے سے ہلاک کیا جائے گا. تمہیں کیا معلوم کہ جسے تم اپنا دشمن سمجھ رہے ہو وہ کل اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جائے. ساتھیوں مشکل یہ ہے کہ ہم عبرت نہیں لیتے اور بھول جایا کرتے ہیں. بابری مسجد پر سب سے پہلے جس نے کدال چلائی تھی وہ اور اس کا ساتھی، وہ آج مسلمان ہیں، اور ایک مسجد کے بدلے اس شخص نے 100 مسجدیں بنانے کا وعدہ کیا، 90,000 مسجدیں بنا چکا ہے. وہ یہ موجود ہے، اخبار میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم عبرت کے ہماری عبرت کی جو آنکھیں ہیں وہ کھلی ہوئی نہیں ہے. تو وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ تبارک و تعالی کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. تو عذاب اللہ تعالیٰ کب لے آئے گا یہ وہ جانتا ہے. پہلے اپنے آپ کو اس لائق تو بناؤ کہ تمہاری دعاؤں سے تمہارے دشمنوں کے اوپر اللہ کا عذاب آئے. پہلے بنو تو ایسے. تو خیر ساتھیو مجھے معاف رکھیں گے، حالات کے پیش نظر بعد ایسی چیزیں آ جا رہی جو موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کر کے ہیں، لیکن میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ شکوک اور شبہات پیدا کرنا. جیسے کیا یہ معقول ہے کہ ہمارے باپ دادا سب کے سب گمراہ تھے، غلط راستے پر تھے، اللہ نے انہیں عقل نہیں دی ہے؟ کیا یہی یتیم مسکین بچہ رہ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نبی بنائے؟ کیا بس یہی بلال، یہی سہیب جیسے لوگ رہ گئے ہیں جو ہماری جوتیاں سیدھی کرتے تھے؟ آج جو اپنے کو نبی کہہ رہا ہے اس کے سب سے بڑے دوست و ساتھی بنے ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو ایک بارے میں کہہ رہا ہوں، آج ہمارے اور آپ کے ہاں بہت سے لوگ شبہات سود کے بارے میں پیش کریں گے، عورتوں کی بے پردگی کے بارے میں پیش کریں گے، رشوت کے بارے میں پیش کریں گے. بہت سے شبہات اور ہمارا کتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا اس سے متاثر نظر آ رہا ہے. تو کہنے کا سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک اسلوب ہے اللہ کے رسول کے دشمنوں کا حق بات سے روکنے کے لیے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. نعوذ باللہ من ذالک. جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہی رہے گا، اسے اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اگر اللہ تعالیٰ کو نبی ہی بنانا تھا تو کسی سردار کو، مالدار کو، راجکمار کو اللہ تعالیٰ اسے بنایا ہوتا. بس یہی ایک رہ گیا ہے. طائف کا جو سردار ہے اسے نبی بنایا ہوتا، قریش کے جو سردار ہے ان کو نبی بنایا ہوتا، بس ایک یتیم بچہ رہ گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دشمنوں نے اور نبی کے دشمنوں نے حربہ اختیار کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے. مثال کے طور پر سورہ یونس میں فرماتا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. ظاہر بات اصل یہ آپ طرف نہیں ہے،
یہ کلام اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، کہ آپ کو نہیں بلکہ خطاب آپ کو کر کے وہ کہہ رہے ہیں زمانہ ہے بے وفاؤں کا، خطاب اور سے میری طرف اشارہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خطاب اصل اللہ کے رسول کو ہے، لیکن اصل اشارہ کس کی طرف ہے؟ عام مسلمانوں کی طرف، جن کے دل میں کہیں شبہات نہ پیدا ہوں۔ تو فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم نے آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا ہے اس بارے میں آپ کو شک ہو کہ ارے یہ اللہ کا نازل کردہ صحیح ہے، تو آپ اس سے پریشان نہ ہو، بلکہ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے لوگ کتاب پڑھوں سے پوچھو، ان کی کتابوں دیکھو کیا آپ کے اوپر قرآن کے نازل ہونے کا ذکر ہے کہ نہیں ہے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حربہ، یہ اسلوب استہزاء کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور وہ بہت کھل کر کے کب آیا ہے آپ لوگ یاد کریں۔ آپ لوگ ہیں ذہن میں چیزیں ہیں لیکن اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسراء اور معراج کے موقع پر آپ کو لوگ مذاق اڑانے لگے کہ نہیں اڑانے لگے کہ یہ دیکھو اب تک تو کہتا تھا کہ میرے پاس وحی آتی ہے، اور اب کیا کہہ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کہ رات کے ایک ہی حصے میں خانہ کعبہ سے نکلتا، خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے چلتا ہے، بیت المقدس آ جاتا ہے، اور پھر یہیں پر بس نہیں کرتا، کہتا ہے کہ ساتواں آسمان کی بھی سفر کرتا ہے، اور پھر واپس آتا ہے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ پہنچاتا ہے۔ یہ مذاق اڑانے لگے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ، بعض لوگ، بہت سے نہیں بلکہ بعض لوگ جو ایمان لائے تھے وہ مرتد ہو گئے۔ حضرت عائشہ کا فرمان ہے، مستدرک حاکم کے صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ ایمان طرف آنے کی توفیق نہیں دی جو لوگ مرتد ہو گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا استہزاء اور مذاق اڑاتے تھے، ویسے اسی پر ایسے موقع حضرت ابوبکر سے بھی پاس گئے کہ جی میاں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہا کیا ہے؟ کہا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم شام کو رات کے ایک حصے میں یہاں سے شام گئے اور واپس آ گئے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس کو جھوٹا کہیں گے۔ کہا کہ اچھا پھنسے میاں آپ۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا جس کے اوپر تم ایمان لے آتے ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ کہا اس کو تم قبول کرتے ہو؟ کہا بالکل قبول کریں کہ ہم تو اس سے بڑی بات کو قبول کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہا کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس صبح و شام آسمان سے خبر آیا کرتی ہے، تو جب آسمان اتنی اونچائی پر وہاں سے خبر آ سکتی ہے تو وہاں جا کر واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ تو اسی دن سے ان کا نام صدیق رکھ دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلوب تھا۔ اسی طریقے سے جھوٹے پروپگنڈے اور الزام تراشی یہ تو بہت عام تھی آپ کے اوپر اور آپ کے صحابہ پر۔ کوئی آپ کو جادوگر کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، کبھی کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے، کبھی کہتے تھے مجنون اور پاگل ہے، کبھی کہتے کہ سرداری چاہتا ہے، کبھی کہتے کہ مال چاہتا ہے، یعنی الگ قسم کے ہر جتنے منہ تھے اتنی باتیں نکلا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی یہ تردید کی ہے، فذکر فما انت بربک بکاہن ولا مجنون ام یقول الشاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین ام تعمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقولہ، یعنی وہ جھوٹا بھی آپ کو کہہ رہے ہیں۔ انہی آیتوں کے اندر آپ دیکھ ساتھیوں یہ آیتیں عجیب ہیں، ان میں لفظ ام آپ غور کر 15-16 بار استعمال ہوا ہے۔ یہ چیلنج ہے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکے کے لوگوں کے لیے۔ ام یقولون فذکر فما انت بنعمت بکاہن ولا مجنون، اپنا کام کرتے رہیے، اللہ کا فضل ہے کہ نہ آپ کاہن نہ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر، آپ کو یہ شاعر کہیں گے اس طریقے سے دوسرے شاعر گزرے ہیں اور اچانک موت نے آ کر ان کو لے لیا ہے، کوئی قتل کر دیا گیا، کوئی ایسا ہوا، ایسے ان کے ساتھ معاملہ پیش ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ قل تربصوا، آپ کہیے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھیں گے۔ فستبصروا ویبصرون، وہ بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے، تاریخی شہادت ہے یہ۔ ام تعمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس نے گڑھ لیا، جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے؟ تو اس طریقے سے دیکھیے قرآن مجید میں نون والقلم ما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کا فضل ہے کہ آپ جو ہے
اللہ کے فضل مجنون نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ایسا کہا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ یہی نہیں، جو لوگ مکے کے باہر سے آیا کرتے تھے ان کے کانوں کو بھر دیا کرتے، ارے بہت بڑا جادوگر ہے، ارے بڑا کاہن ہے، دیکھو اس کی باتوں میں وہ جادو ہے کہ باپ کو بیٹے سے، ماں کو بھائی، ماں کو بیٹی سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ جو مکہ کے باہر سے آیا کرتے تھے وہ مسجد حرام میں جانا چاہتے تھے تو اپنے کانوں میں روئی اور کپڑے رکھ لیتے تاکہ محمد ان کی باتیں سنائی نہ دیں۔ آپ حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی جو دوس قبیلے یمن کے وہاں سے آئے ان کا واقعہ پڑھ لیجیے آپ سیرت کی کتابوں میں۔ حتیٰ کہ مکہ کے رہنے والے جبیر ابن مطعم جو ہیں ان کا واقعہ پڑھ لیجیے کہ وہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صرف اسی لیے نہیں سننا چاہتے تھے کہ لوگوں نے اتنا کان بھر دیا ہے کہ اس کی باتوں میں جادوگر ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ لوگ ان کی سیرتوں کو پڑھیں، طفیل ابن عمرو الدوسی ہیں یا وہ جو ہے جن کا درار یا عدم کیا ان کا نام آتا ہے، ضماد کا صحیح مسلم کے اندر ضماد کا ضماد الازدی صحیح مسلم میں ہے کہ جب وہ مکے میں آئے تو لوگوں نے انہیں بھی سمجھانا چاہا تو بہت سمجھدار تھے، عقل مند تھے، انہوں نے اور ان کو جو ہے وہ جو کسی کے اوپر اگر جن اور شیطان ہے تو اس کا دم بھی کیا کرتے تھے، تو وہی آپ کو ڈھونڈنے لگے، وہ نہیں سمجھے کہ ہاں میں کہاں جا رہا ہوں، کیا ڈھونڈنے جا رہا ہوں، تقدیر اللہ کی مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور میں محمد کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، میں سنا ہے کہ تمہارے اوپر کچھ جادو ہے، اس کا اثر ہے، میں اس کا علاج کرتا ہوں، آؤ اگر جو ہے میں تمہارے اوپر پڑھ کر کچھ دم کروں اور اس کا علاج جو ہے بہت اچھا ہے، اس لیے کہ مکے کے اندر کیوں فساد مچا ہوا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اپنا کچھ سنانے سے پہلے مجھ سے سن لو۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اشہد اللہ، نہیں کہا کہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، آپ نے پڑھا آخر تک جو ہے، اور اشہد اللہ الہ من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، پڑھتے کیسے خطبہ لوگ خطبہ کے اندر لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو کہا اچھا دوبارہ پڑھو، تو آپ نے دوبارہ ارے تیسری بار پڑھو، تو کہا کہ یہ کلام جہاں سے نکلے ہیں یہ تو بلاغت کے سمندر کی تہ سے کہیں جا کر کے نکلے ہیں، یہ تو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، چنانچہ مسلمان ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ آپ پر یہ الزام تراشی کیا کرتے تھے، اور آج بھی آپ دیکھیں تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ مسلمانوں کے اوپر الزام تراشیاں نہیں، مسلمان ہونا گویا کہ دہشت گرد کا ہم مانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ داڑھی رکھ لینا، ایک کسی رئیس اور امیر کے ایک مجلس میں مجھے جانے کا ایک بار اتفاق ہوا، یا جو شخص گیا تھا اس نے خود مجھ سے بیان کیا کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، مشکل سے جو ہے وہ رہا ہوگا 5 سال یا 6 سال ایسا رہا ہوگا۔ ان دنوں جو ہے وہ دہشت گرد اور یہ وہ اس کا بڑا معاملہ چل رہا تھا، تو اپنے ابو سے کہتا ہے کہ اے ابو، یہ ارہابی دہشت گرد تو نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی رکھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا ہے؟ الزام تراشیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام، مسلمان ہونا یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ علی کل حال یہ اسلوب آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اسلوب سودے بازی کا، سودے بازی کیا ہے؟ یعنی ٹھیک ہے ہم آپ کی بات قبول کرتے ہیں، لیکن ابھی میری کچھ بات قبول کر لو، ٹھیک ہے ہم آپ کی کہ مسجد میں چلتے ہیں، پڑھیں گے، ہماری مسجد میں آ کر کچھ پڑھ دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ سودے بازی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الکافرون کو نازل فرمایا ہے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا متنبہ کیا ہے، ودوا لو تدہنوا فیدہنون۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑیں تو وہ بھی آپ کے سامنے نرم پڑ جائے کہہ رہے۔ اور یہ نرمی کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اصل جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ان کی باتوں کی بات، ورنہ مسلمان غیر مسلم کے سامنے اخلاقی طور پر ہر طور پر بالکل نرم ہے،
لیکن جہاں پر دین اور وہ معاملہ آ جائے اس میں کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی ہے. توحید کا معاملہ آ جائے, کفر کا, شرک کا معاملہ آ جائے, کوئی لکم دینکم ولی دین. بھائی ٹھیک ہے, اب تک جیسے ہم دیکھتے رہیں, تم اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو, ہم اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں. تم ہمارے معاملے میں دخل نہ دو, ہم تمہارے مذہبی معاملے میں دخل نہیں دیتے. یہ ہے. لیکن اصل کیا ہے کہ ہم یہاں پر آ جائیں, معاملہ آ جائے کہ ہم اپنے جو بنیادی ہمارے اصول ہیں ان کے بارے میں ہم سودے بازی کریں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے, بلکہ ہم اور آپ کیا ہیں. سورہ بنی اسرائیل پڑھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کتنی بڑی دھمکی دی ہے. ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. ذرا دیکھیں, اذا لاذقناك ضعف الحیات وضعف الممات. اللہ محفوظ رکھے. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ترکنوا الیہم شیئا قلیلا, آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ لاذقناک, البتہ ضرور بھی ضرور ہم آپ کو دنیا کے اندر بھی اور وفات کے بعد بھی ڈبل عذاب چکھاتے ہم آپ کو. یعنی پورا دین چھوڑنا نہیں ہے, معمولی سے اگر ان کی طرف مائل ہو جائے, سودے بازی کر لیں آپ تو دین کے اندر سودے بازی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اسلوب جو ان کا تھا وہ ترغیب اور ترہیب کا تھا. یعنی ترغیب کے معنی کیا ہے؟ لالچ دلانا, لبھانا. ارے تمہیں نوکری مل جائے گی, تمہیں یہ کچھ مل جائے گا, تمہیں یہ ہو جائے. دیکھیے ایک جائز کی حد تک الگ مسئلہ ہے, لیکن دین کا سودا کرے ایسا جائز نہیں ہے. ترہیب کا معاملہ کیا ہے؟ ڈرانا ہے, نوکری سے نکال دیے جاؤ گے, تم قتل کر دیے جاؤ گے, تمہارا ساتھ یہ معاملہ آ جائے گا. تو ترغیب اور ترہیب کا یہ بھی اسلوب وہ لوگ اختیار کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے وہ عتبہ بن ربیعہ کا مشہور واقعہ ہے. سورہ جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی تلاوت فرمائی تھی, آپ نے خصوصاً شروع کے 2-3 صفحے آپ نے تلاوت فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں یہی ہے نا, عتبہ آیا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی قوم آپ سے بڑی شکایت کر رہی ہے, آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ مال چاہتے ہیں تو جمع کر کے آپ کو سب سے زیادہ مالدار کر دیں. کیا لڑکیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک نہیں جتنی لڑکیاں پسند ان سے شادی کر دیتے ہیں. اور اگر آپ سرداری کے خواہش مند ہیں تو ٹھیک ہے, آپ کے اوپر بادشاہت کا تاج رکھ دیا جا رہا. آپ نے کہا کہ ابو ولید کہہ چکے جو آپ کو کہنا تھا. انہوں نے کہا ہاں میں کہہ چکا. آپ نے کچھ نہیں جواب دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لعلکم تعقلون. نے پڑھنا شروع کر دیا اور وہ سنتا جا رہا ہے, اپنے میں نہیں رہ گیا قرآن کے اثر کو دیکھ کر کے. لیکن جب آپ یہاں پر پہنچے, فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. توحید کا ثبوت پیش کیا, اللہ کی قدرت کا ثبوت پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے والی آیات میں, وقت نہیں کہ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں. آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ عَرَضُوا, اگر وہ لوگ اعراض کرتے ان تمام دلائل کے باوجود تو دیکھیں ہم انہیں ڈرا رہے ہیں اس عذاب سے جو عذاب قوم عاد اور ثمود کے اوپر آیا ہے. آپ جب یہ پڑھنے لگے تو اس نے کیا کام کیا؟ آگے بڑھ کر کے اپنا ہاتھ آپ کے منہ پر, بس ابو القاسم آگے نہیں بڑھنا ہے. آپ اس لیے ڈرا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. اسی طریقے سے جہاں تک دھمکی کا معاملہ ہے, اور یہ بات تو بہت کھل کر کے رہی ہے. مثال ابو لہب کا طریقہ ہے, جیسا کہ سیرت ابن ہشام کے اندر ہے. اگر کوئی ایمان لاتا, جو شخص ایمان لاتا, اگر وہ صاحب منزلت و حیثیت ہوتا تو کہتا کہ تم اپنے دین اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے, حالانکہ تیرے باپ تجھ سے بہتر تھے, اس سے باز آ جا, ورنہ ہم تجھے بیوقوف ثابت کر کے رکھیں گے لوگوں کے سامنے. اور اگر کوئی تاجر ہوتا تو پھر وہی کہتا باز آ جاؤ, ورنہ تیری تجارت کو ہم مات کر کے رکھ دیں گے. اور اگر کوئی کمزور ہوتا تو اس کے اوپر عذاب اور اسے تکلیفیں دینا شروع کرتا.
تو یہ اسلوب استعمال ہوا ہے، اور غور کریں تو آج بھی استعمال ہو رہا ہے، بہت کھل کر کے آج سامنے آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ثابت قدم کون رکھتا ہے اور رہتا ہے، اور کون سے لوگ پھسل جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اسلوب جو استعمال کرتے تھے، اور آج تو اس میڈیا کے بالکل عام ہونے کے زمانے میں بہت کھل کر کے سامنے آیا، جس کا نام نعوذ باللہ ڈیوائڈ رکھ دیا ان لوگوں نے۔ وہ کیا ہے؟ بحث اور کٹ حجتی ہے، اور اس میں بھی بعض مسلمان کوئی پیسے کا لالچ ہے، کوئی شہرت کا لالچ ہے، ایسے ہی لوگوں کو بلائیں گے جو اپنی بات صحیح طور پر پیش نہ کر سکے، اگر جو چلانا جانتا، اس کے سامنے ایسے دوسرے کو لے کر کے آئیں گے جو بہت ہی چرب زبان ہو اور اپنی بات کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کر سکے، اور اس پر بھی چال یہ چلی جاتی ہے کہ آپ کوئی بات کرنے لگے تو اس کو آپ کو بات کاٹ دیں گے اور دوسرے کی بات کو آگے بڑھنے دیں گے۔ بدقسمتی سے یہ آج سے بہت سے ٹی وی چینلوں کے اندر یہ چیز چل رہی ہے، ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، اور ہر جگہ ہو رہی ہے۔ یہ وہی چیز ہے، بحث اور کٹ حجتی کے ذریعے سے دین کی باتوں سے لوگوں کو متنبہ کرنا۔ چنانچہ دیکھیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ یہ شاید سورہ انبیاء کے آخر کی آیت ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، اے لوگو تم اور اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو تم پکار رہے ہو، وہ سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اگر یہ حقیقی طور پر معبود ہے تو جہنم میں نہ جاتے۔ تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اچھا، تم اور جن کو تم عبادت کرتے ہو، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھنسے۔ وہ کیسے؟ آیا نصارہ عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089599707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔